بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں مقام جناب ابراہیم پر۔ جناب ابراہیم وہ عظیم نبی جنہیں امامت کے عہدے سے سرفراز کیا گیا۔ پروردگار اور میری امت میری نسل کے اندر تو آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب امام وہی ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ظالم ہوگا وہ امام بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر دو چار والی بات ہے، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل واضح کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ امام ظالم نہیں ہوگا اور ظالم کبھی امام نہیں ہوگا۔ جناب ابراہیم کی ولادت اسی مقام پر ہوئی جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب ابراہیم، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی جناب ابراہیم نے کی۔ مسجد کوفہ کی بنیاد جناب ابراہیم کے دور میں اور پروان چڑھی، اور جو مسجد نخیلہ سے ہو کر کے آ رہے ہیں اس مسجد نخیلہ کی بنیاد بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کا عہدہ ملنے کے بعد رکھی۔ جب ہم اور آپ قرآن کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے السلام علی مکسر الاصنام، سلام ہو اس پر کہ جو بتوں کا توڑنے والا ہے۔ السلام علی جد الانبیاء ابراہیم الخلیل، سلام ہو اس پر جو انبیاء کا جد جس کا نام ابراہیم خلیل ہے۔ اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اور قرآن کریم کو اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت آزر جو جناب ابراہیم کے قرآن لفظ عربی کے اندر اب باپ کو بھی کہا جاتا ہے اور احترام میں چچا کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں ابا اور بڑے ابا۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ بس سیم اسی طریقے سے کوئی یہ نہ کہے کہ آزر باپ تھے۔ عربی کے اندر بھی احترام میں بڑے باپ کو، باپ کے بڑے بھائی کو اب کے نام سے جانا جاتا ہے، لہٰذا آزر کو اب کے نام سے یاد کیا قرآن کریم نے کہ ان کا چچا تھا، چونکہ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب چچا تھا آزر تو وہ تھا بت پرست، وہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی عام بچہ ہے، لہٰذا اس نے جناب ابراہیم سے بھی وہی توقع کی جو سب سے کی جاتی ہے۔ جناب ابراہیم سمجھاتے رہے اس کے سمجھ میں نہیں آیا، تو جناب ابراہیم نے کیا کہ ایک رات میں چھپ کر کے کچھ بتوں کو توڑ دیا، اور جب کچھ بت ٹوٹ گئے تو ایک بڑا بت کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں اٹھا کر کے ڈنڈا دے دیا، اور جب صبح کو لوگوں نے آ کر کے دیکھا تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ یہ بت کا کام نہیں ہے، ابراہیم کا کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈنڈا تو جو ہے وہ لاٹھی ابراہیم نے کہا، جناب ابراہیم نے کہ بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، اس نے توڑا ہے۔ اس نے کہا، پورے مجمع نے کہا، آواز آئی، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ایک بت دوسرے بت کو توڑ دے۔ جناب ابراہیم نے مسکرا کر کے پوچھا، جب اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دوسرے کو فائدہ نقصان پہنچا سکے، پھر یہ تمہارا امام اور تمہارا رہبر، یہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو جناب ابراہیم نے سمجھائی، جو لوگ سورج کے پرستار تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، جناب ابراہیم نے انہیں بتایا کہ صبح جب سورج نکلا تب سے لے کر شام تک لوگوں کو لے کر کے بیٹھے رہے۔ کہا تم اسی سورج کی عبادت کرتے ہو؟ کہا اسی سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا اور سورج ڈھلا اور غروب ہو گیا، جب غروب ہوا تو پوچھا اب تمہارا سورج کہاں گیا؟ کہا اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا سورج کہاں گیا۔ کہا اچھا ایسے خدا کو مانتے ہو جو 12 گھنٹے نظر آتا ہے اور 12 گھنٹے کے بعد تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتا ہو؟ سر کو جھکا لیا۔ پھر چاند کی طرف دیکھا، چونکہ مغرب کے بعد چاند نمودار ہوا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ چاند کے پرستار کہاں ہیں؟ چاند کے پرستار پرستش کرنے والے جمع ہو گئے۔ پھر 12 گھنٹے صبح تک انتظار کیا، اور 12 گھنٹے کے بعد جب صبح کی کرنیں پھوٹنے لگی، جناب ابراہیم نے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا چاند کیا ہوا؟ سب نے سر کو جھکا لیا کہ ہمارا چاند صرف 12 گھنٹے دکھائی دیتا ہے اور مہینے میں کچھ دن نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا چاند ہے، کیسا خدا ہے تمہارا جو تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ لیکن میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ ابراہیم ہے جنہوں نے توحید سمجھائی، تو نبی ہیں، بہترین انداز میں توحید سمجھائی، لیکن ابراہیم وہ ہوتے ہیں جنہیں سورج کے ڈوبنے اور چاند کے وقت ختم ہونے کے لیے توحید کو سمجھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سلام ہو اس رسول پر جسے فخر ابراہیم کہتے ہیں، سلام ہو اس علی پر جسے فخر ابراہیم کہتے ہیں۔ اشارہ کیا، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کہا اس چاند کو مانتے ہو؟ اس سے افضل تو میں محمد مصطفیٰ کھڑا ہوں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا علی مرتضیٰ نے، پلٹ آیا، کہا اس سورج کی پرستش کرتے ہو جو علی کے اشارے پر ڈوبتا اور غروب ہوتا ہو؟ تو وہ کام جو جناب ابراہیم نے توحید کا میسج کنوے ضرور کیا، لیکن اسے کنوے کرنے کے اندر 12 گھنٹے لگے، 24 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ لیکن جناب رسول خدا نے اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا،
मौलाए कायनात ने डूबते हुए सूरज को इशारा किया, पलट करके बाम फलक पर दोबारा से नज़र आया। तौहीद उन्होंने भी समझाई, तौहीद इन्होंने भी समझाई, दुनिया को बताने के लिए ये इब्राहीम है और हम फ़ख्र इब्राहीम हैं। लिहाजा हम लोग मकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हैं। इन पे ईमान रखना उसी तरीके से ज़रूरी है जैसे रसूल खुदा पे ईमान रखना ज़रूरी है। 1,24,000 अंबियाओं में ये पहले नबी हैं जिनको ओहदाए इमामत से सरफराज किया गया। लफ्ज़ नबी, नबी बना है नबा से, नबा कहते हैं न्यूज़ को और रसूल कहते हैं मैसेंजर को। मसलन मैं आम लैंग्वेज के अंदर आपको अगर समझाऊं तो कोई पूछेगा क्या होता है। एक होता है न्यूज़ देने वाला जो कहलाता है रिपोर्टर। रिपोर्टर का काम ये होता है कि मर्डर हुआ और उसकी न्यूज़ प्रिंट करे कि फला जगह मर्डर हो गया। एक होता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर में ये फ़र्क होता है कि जर्नलिस्ट ये बताएगा एक मर्डर कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, है ना। बस यही फ़र्क है नबी और रसूल में। नबी का काम है रिपोर्ट देना, नबा कहते हैं खबर का, न्यूज़ का पहुंचाना, और मैसेंजर रसूल का काम है जर्नलिस्ट बन जाना, ये बताना कि तौहीद है तो क्यों है, खुदा ने ये हुक्म क्यों नाजिल किया, इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसी वक्त में ये क्यों नाजिल किया गया। तो इसका जो पोस्ट मास्टम करता है उसे कहते हैं रसूल, इस पैगाम को जो पहुंचाता है। और इमाम उसे कहते हैं कि वो कानून जो अल्लाह ने बनाया रसूल ने पहुंचाया। अब ज़रूरत इस बात की होती है कोई हो जो उसकी हिफाजत कर सके। इमामत का काम यह है वो पैगाम जो अल्लाह ने बनाया था, रसूल ने पहुंचाया था, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह और नबी के बाद इमाम के पास हुआ करता है। यही तो वजह है कि वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है पहुंचाया रसूल अल्लाह ने था, लेकिन उसकी हिफाजत कटे हुए सर से नोके नेज़ा से तिलावत करके हुसैन इब्न अली ने करके बताया, इमाम हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता। लिहाजा जनाब इब्राहीम एक वक्त में नबी भी है, रसूल भी है और ओहदा इमामत पे भी सरफराज हुए। और जो ये अहदिस ज़ालिमीन, मेरा ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा, इसका मतलब जो नस्ल इब्राहीम के अंदर सिलसिला आगे बढ़ेगा वो जनाब इस्माइल से सिलसिला आगे बढ़ा, इसलिए कि जनाब इब्राहीम की 2 नस्लें हुई, एक इसहाक की तरफ गई, एक जनाब इस्माइल से आगे चली। जनाब इस्माइल से हज़रत रसूल खुदा से होते हुए इमाम ज़माना तक, और उधर से जनाब इसहाक से होते हुए जनाब ईसा तक आएगी। जनाब अबू तालिब जनाब इस्माइल की नस्ल में है, जनाब इसहाक में नहीं है। जनाब ईसा तक आई जनाब इसहाक की नस्ल, जनाब ईसा आखिरी वो भी ज़िंदा। इधर नस्ल इब्राहीम से एक जनाब इस्माइल से हमारे आखिरी इमाम इमाम ज़माना ज़िंदा। लेकिन इसहाक की वजह से ओहदा इमामत नहीं मिला। इस्माइल छुरी के नीचे आ गए, छुरी चली नहीं, और अल्लाह ने कहा कि इस्माइल ज़बिया हैं। परवरदिगार जब किसी के गले पे छुरी चल जाए तब वो ज़बा कहलाता है, और कुरान में तो कह रहा है कि इस्माइल को ज़बिया, कि ज़बा हो गए। कहा अगर कोई हुक्म खुदा से चलती हुई छुरी के नीचे लेट भी जाए, ना भी उसकी गर्दन पर चले, तब भी वो ज़बिया कहलाएगा। तो सोचिए जो शब हिजरत 40 नंगी तलवारों के साए में सो रहा हो, अगर हज़रत अली किस रमज़ान को ना भी शहीद होते तब भी उनको दर्जा शहादत उसी वक्त नसीब हो गया था और मिल गया था कि जब अली रसूल की जान बचाने के लिए 40 नंगी तलवारों के साए में सो रहे थे। जब एक इस्माइल एक छुरी के नीचे आ जाए तो वह ज़बिया कहला सकता है, तो जो रसूल की जान बचाने के लिए 40 नंगी तलवारों के साए में शब हिजरत सो रहा होगा तो वो कैसे शहीद राह खुदा नहीं कहलाएगा। फिर उसका मर्तबा यही होना चाहिए कि मर्ज़ात परवरदिगार उसके पास आ जाए और अल्लाह की मर्ज़ियों को वो ख़रीद ले। लिहाजा ये है जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक की नस्ल। लेकिन एक फ़र्क रखा, चूँकि इस्माइल की वजह से ओहदा इमामत मिला, जनाब इसहाक की वजह से नहीं मिला जनाब इब्राहीम को, तो फिर फ़र्क भी रखा। अब जिसकी नस्ल से इमाम है वही इमाम बनेगा, और जिसकी नस्ल से इमाम नहीं है वो मामूम बनेगा। यही वजह है इमाम ज़माना नमाज पढ़ाएंगे और जनाब ईसा नमाज पढ़ेंगे। कैसे समझ में आएगा? जनाब ईसा से कहेंगे एहतराम, यह है इमामत का एहतराम। कहेंगे जनाब ईसा से कि आइए बिस्मिल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, जनाब ईसा कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे वक्त के इमाम हैं, आप सिर्फ नबी नहीं है, इस्माइल सिर्फ नबी हैं, इमाम नहीं है। इमाम जो है वो मंजिलत में नबूवत और रिसालत से बढ़कर होता है। अगर नबूवत और रिसालत के बाद बड़ा ओहदा ना होता तो इब्राहीम को फ़ख्र करने के लिए ये ना कहा जाता कि तुम्हें इमाम बना दिया गया। और इब्राहीम अगर तमन्ना करते, अगर ओहदा इमामत के अलावा कोई दूसरा इमामत का अलावा ओहदा होता तो उसकी तमन्ना करते। लिहाजा जनाब इब्राहीम ने इमामत की तमन्ना करके बताया, नबूवत मेरे पास है, रिसालत मेरे पास है, लेकिन ओहदा इमामत इतना बड़ा ओहदा है, मैं चाहता हूँ मेरी नस्ल से इसे
الگ نہ کیا جائے، لہٰذا امام زمانہ نماز پڑھائیں گے۔ اور کیسے پہچانیں گے کہ امام زمانہ ہے؟ تو تاریخ نے اور روایات نے بتایا، جب سمندر کے قریب آ جائیں گے جناب عیسیٰ اور امام زمانہ، تو جناب عیسیٰ جیسے ہی کہیں گے مولا آپ نماز پڑھائیے، تو مولا اپنا مصلی بہتے ہوئے پانی کے اوپر رکھیں گے اور وہ اس بہتے ہوئے پانی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے۔ دنیا سمجھ جائے گی یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دنیا کا صاحب آ گیا، جسے صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہیں پر نمرود نے نار کو روشن کیا تھا، آگ لگائی تھی۔ آپ میدان دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا میدان ہے، اس میدان میں اتنی لکڑیاں جمع کی تھی اور آگ لگائی تھی کہ پرندہ اگر آسمان سے گزرتا تھا تو اس کے بالوں پر جل جایا کرتے تھے۔ اتنی شدت کی آگ تھی اور اس کی لپٹیں آسمان تک جا رہی تھی کہ پرندہ اگر آسمان سے گزرتا تھا تو آسمان سے وہ جل کر کے نیچے آ جاتا تھا۔ لہٰذا جناب ابراہیم کو یہاں سے منجنیق ہوتی ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کو لپیٹ کر کے پھینکا جاتا ہے، اکثر آپ نے سیریلز میں دیکھا ہوگا، وہ کہلاتی ہے منجنیق۔ تو جناب ابراہیم کو قریب کوئی آ کے جا نہیں سکتا تھا، لہٰذا منجنیق میں رکھ کر کے جناب ابراہیم کو اچھالا گیا اور جناب ابراہیم جا کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کے درمیان میں آ گئے۔ خطرناک آگ جو آسمان سے پرندوں کو جلا کر کے نیچے لا رہی تھی، جناب ابراہیم جب گئے تو جناب جبریل پہنچے اور جناب جبریل نے پہنچ کر کے کہا ابراہیم کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم نے مسکرا کر کے کہا مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے، اس سے اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جناب ابراہیم یہاں پر خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے۔ لیکن جب میں نے حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث سنی، مولا نے اپنا تعارف کرایا اور مولا نے فرمایا کہ انا الذی، میں وہی ہوں کہ جس نے آدم کی توبہ کو قبول کرایا، انا الذی، میں وہ ہوں کہ جس نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے باہر نکالا، میں وہ ہوں کہ جس نے عیسیٰ کی مہد کے اندر جب وہ گہوارے کے اندر تھے مدد کی، اور میں ہی وہ ہوں، انا الذی، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچایا۔ ابراہیم نے میرا وسیلہ طلب کیا اور آواز دی مجھے، میں نے ابراہیم کی مدد کی۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے نار ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور دیکھو اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈ ہی جو رحمت بن رہی تھی یہ زحمت بن جائے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ مائنس ڈگری کے اندر رہے ہوں اور جا کر کے انہوں نے دیکھا ہو، اس لیے کہ میں نے الحمدللہ 46 کنٹریز کا سفر کیا، تو ان میں بہت سی ایسی جگہ گیا ہوں کہ جہاں پر صرف اور صرف برف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ جیسے گرمی سے چھالے پڑ جاتے ہیں پیر میں، ایسے ہی جب آپ برف پہ چلتے ہیں ساکس اور شوز پہنے ہوئے بھی، تب بھی آپ کے پیروں میں چھالے پڑنے لگتے ہیں۔ تو سوچئے آپ گھر پہ بھی اگر رہتے ہیں کبھی برف پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے بہت دیر تک، یا برف پر 10 منٹ کھڑے ہو کر کے دیکھیے، آپ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ صرف گرمی سے آگ سے آبلے نہیں پڑتے بلکہ ٹھنڈ سے بھی آبلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو رہی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مائنس میں جا کر ابراہیم کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی بھی بن جانا، بس ٹمپریچر اتنا رکھنا جتنا ابراہیم کے لیے بہتر ہو۔ لہٰذا آگ سے جناب ابراہیم کو بچا لیا گیا۔ اسی اثنا کے اندر ایک بہترین واقعہ ہے، ہدہد اپنی چونچ کے اندر پانی کو لے کر کے چلا اور اس طرف آگے بڑھا جس طرف جناب ابراہیم تھے۔ ملائکہ نے روک کر کے پوچھا ہدہد جو تم نے چونچ میں پانی لیا ہے کیا اس پانی کے ذریعے سے ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے معلوم ہے ابراہیم کی آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن تاریخ کے اندر جب نام لکھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ میں آگ لگانے والوں میں شامل نہیں تھا، آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے کردار کا تعین کرنا ہے۔ یہ درسگاہیں ہم لوگوں کے لیے کہ کسی بھی عمل میں ہمارا یوگدان کیا ہے، ہمارا اس کے اندر حصہ داری کیا ہے اور ہمارا تعاون کیا ہے، ہم اسے کس طریقے سے لے رہے ہیں اور کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل، ہر فکر، ہر لفظ کبھی حق کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی باطل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے الفاظ کو، اپنی زندگی کے اعمال کو، کردار کو بہت صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ظاہری آگ تھی کہ جو ابراہیم کو جلا نہ سکی، اس لیے کہ وہ نبی تھے، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں جہنم کی آگ جلانے پر مجبور ہو جائے، جبکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں،
جب علی کے چاہنے والوں کا کردار ایسا خوبصورت ہو جایا کرتا ہے تو جناب امام جعفر صادق آواز دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے آگ کا واقعہ ہے نا، ایک طرف آگ میں ابراہیم گئے، آگ جلا نہیں پائے، اور ایک واقعہ ہے چھٹے امام کے دور کا، جناب ہارون مکی کا۔ جناب ہارون مکی کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایک شخص آ کر کے کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کہا میرے چاہنے والے ہو؟ کہا اچھا یہ جو تندور جل رہا ہے اس میں چلے جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے مرنے کی طرف بھیج رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ اسی اثنا میں ہارون مکی داخل ہوئے۔ دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہیں۔ ہارون مکی داخل ہوئے، مولا نے کہا ہارون مکی نے ابھی لباس پہنا ہوا ہے، سامان ہاتھ میں ہے، سامان جیسے ہی رکھا کہا ہارون مکی تندور میں چلے جاؤ۔ تندور دھدک رہا تھا، ہارون مکی بغیر کچھ سوچے اور سمجھے، یہ ہوتا ہے مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کو ماننا، اور اطاعت کی یہ منزل ہونی چاہیے کہ ہمارے ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ مولا نے کیوں کہا ہے، یہ لفظ کیوں اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے تو کربلا کے شہید کے برابر کوئی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کربلا کے شہیدوں نے کہیں پر بھی امام حسین کو کوئی ایڈوائز نہیں دی، مولا ایسا کر لیجئے ویسا کر لیجئے، اگر ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آج کل ہمارا چلن یہ ہو گیا ہے، جو ہماری قوم کے لیڈر، رہنما اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں بہت آسانی سے مشورے پیش کرنے لگتے ہیں۔ جو آدمی اپنا گھر نہیں چلا پاتا وہ قوم کی گفتگو کرتا ہے کہ قوم کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ جو چوراہے پہ بیٹھ کر ہوٹلوں پہ کٹنگ چائے استعمال کرتا ہے وہ امریکہ اور ایران کے مسائل پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہونا چاہیے، پہلے اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کریں اور اپنی چیزوں کو صحیح کر لیں۔ تو جناب ہارون مکی تندور میں چلے گئے، مولا نے اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد مولا سکون سے ہیں، وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ پریشان ہونے لگا کہ اب تک تو ہارون مکی جل کر کے خاک ہو گئے ہوں گے۔ کہا مولا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ہارون مکی کا کیا عالم ہے۔ مولا نے کہا کہ آگے بڑھ کر کے ڈھکن خود ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کو ہٹایا تو دیکھا ہارون مکی تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اور زبان پر علی علی کی صدائیں ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ہارون مکی تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اور تسبیح اہل بیت کے اندر، درود شریف کے اندر مشغول عبادت ہے، اور دیکھا وہ جو چاروں طرف انگارے تھے وہ اب پھول کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے امام جعفر صادق کا، اس لیے کہ یہ آگ اسی جہنم کی آگ سے لی گئی آگ ہے۔ روایات کے اندر آئے جو دنیا کے اندر آگ پائی جاتی ہے یہ جہنم کی آگ سے ہی ایک آگ بہت ہلکی سی لی گئی ہے۔ تو آپ سوچئے جب یہ ظاہری آگ اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہاں پہ نہیں جلا سکتی اور یہ آگ انگارہ پھول بن جائے، تو اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا کہ جب پل صراط جو ہوگا وہ جنت اور جہنم کے اوپر ہوگا، جنت کے راستے تک جانے کے لیے جہنم کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، پل صراط سے انسان گزر رہا ہوگا تو جہنم سے آواز آ رہی ہوگی علی کے چاہنے والے ذرا تیزی سے گزر جا، تیرے ٹھہرنے سے میری آنکھ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، سرد ہو رہی ہے۔ لہٰذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے کردار ایسا رکھنا چاہیے، صرف زبان سے یہ دعوے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، کاروان نور کے تمام نورانی ظاہرین جو آج عبرت کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے کچھ نصیحت آمیز کلمات ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے ان چیزوں کو ہم اپنے کردار کے اندر بسائیں گے اور اپنی روحانیت کے اندر صرف جسم کے اوپر لباس تبدیل نہیں کریں گے بلکہ کردار کے اندر جو برائیوں کے لباس ہیں ان کو دور اٹھا کر کے پھینک دیں گے، اور جو اچھائی کے لباس ہیں انہیں اپنے کردار کا پہناوا بنا لیں گے انشاءاللہ۔